اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور محترم دینی بہنوں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ دین کی بنیاد ہے، ایمان. کیونکہ کامیابی دین پہ چلنے میں ہے، اور دین آئے گا محنت سے، اور دین کی بنیاد ہے ایمان. تو سب سے پہلے بنیاد کو ہمیں مضبوط بنانا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے ماننا. دین کی خاص اصطلاح میں رسول کی خبروں کو رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے، بغیر مشاہدے کے. بغیر مشاہدے کے. اب ایمان کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کا مقصد ہے ہمارے دلوں کا بگڑا ہوا یقین صحیح ہو جائے. بگڑا ہوا یقین کیا ہے؟ کہ ہمارا یہ یقین بگڑا ہوا ہے کہ میں اپنی کمائی سے پلتا ہوں، کاروبار سے پلتا ہوں، میں اپنے شوہر سے پلتی ہوں، بیٹے سے پلتی ہوں، کارخانے سے، کاروبار سے پلتی ہوں. کہ یہ بگڑا ہوا یقین ہے. اب یقین یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، اس کا یقین. اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے سے ناکامی کا یقین ہمارے دل میں اترنا چاہیے. یہ اصل یقین ہے، یہ ہے صحیح یقین. اب یہ یقین کیسے بنے گا؟ اس یقین کو بنانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے. پہلی محنت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اس بات کو بولنا جو کلمے کے اندر اللہ نے سمجھائی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ تو ہو گیا ترجمہ. اب اس کلمے کا علم بولنا ہے، اس کلمے کے یقین جو یہ کلمہ ہم سے چاہ رہا ہے، اس کلمے کے یقین کو بولنا ہے. کیسے بولنا ہے؟ کہ یہ ایسے بولنا ہے کہ لا الہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، لا الہ آپ کچھ نہیں، آپ کا کچھ نہیں، لا الہ کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، الا اللہ، اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ کو ایسے پہچانا جائے جیسے وہ اپنی ذات میں، قدرت میں، صفات میں، ربوبیات میں ہے. ذات میں کیسا؟ کہ جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا. اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ اکیلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، اللہ کے نہ کوئی ماں باپ ہیں. اللہ اکیلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ ذات میں ایسا ہے، اللہ بے مثل ہے، اللہ بے مثال ہے. اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی رہے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا. اللہ اپنی ذات میں ایسا ہے. اللہ اپنی قدرت میں کیسا ہے؟ کہ جب کچھ نہیں تھا، ذہن میں یہ بات ڈالو کہ جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ اللہ تھا.
اور جب ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اللہ ہوگا. تو یہ تو اللہ کی ذات ہے. لیکن اللہ قدرت میں کیسا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے زمین بنائی، اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان بنایا، اللہ نے اپنی قدرت سے عرش بنایا، فرش بنایا، لوح بنائی، کرسی بنائی، قلم بنائی، مشرق بنائی اللہ نے، جنوب بنائی اللہ نے، تحت الثری اللہ نے بنایا، عرش عظیم اللہ نے بنایا، درخت اللہ نے بنائے، پہاڑ اللہ نے بنائے. کیسے بنائے؟ اپنی قدرت سے بنائے. فرشتے اللہ نے بنائے. کیسے بنائے؟ اپنی قدرت سے بنائے. اللہ قدرت میں ایسا ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا.